السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ تو یہ ہماری اسماء الحسنی سیریز کا پارٹ 9۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آگے کے 10 ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اگلے 10 ناموں کے بارے میں۔ 81 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ التواب۔ التواب یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے، یعنی اللہ بار بار معاف کرتا ہے جب تک زندگی باقی ہو۔ زندگی میں ہم اثر دیکھتے ہیں، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، جب بھی گناہ ہو فوراً سے توبہ کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے المنتقم۔ المنتقم یعنی بدلہ لینے والا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا، حق تلفی کرنا، یا پھر حد سے زیادہ کمزوروں پر ظلم کرنا اور جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، ایسے لوگوں کی اللہ پکڑ کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہے۔ اور زندگی میں ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، دوسروں پر ظلم اور تکلیف دینے سے بچے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے پر اللہ یاد رکھتا ہے۔ مظلوم کی عرش تک جاتی ہے اور اللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ العفو۔ العفو یعنی معاف کرنے والا، گناہ کو پوری طرح مٹا دینے والا۔ بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں رکھتا، جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ زندگی میں ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور گناہ پر اللہ سے توبہ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کو بندے کا توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ استغفر اللہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور مشکل پریشانیاں دور ہوتی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد ہے الرؤوف۔ الرؤوف یعنی مہربان، نرمی اور بے حد شفقت کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ نرمی اور شفقت فرماتا ہے۔ وہ بندے کی کمزوری، مجبوری اور تکلیف کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے گناہ کے باوجود فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کی رافت یعنی نرمی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کئی بار بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا اس پر کتنی بڑی رحمت ہو رہی ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو معاف کرے تو اپنی رحمت فرمائے تو اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرے اور لوگوں کو معاف کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا اور اچھے حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے المالک الملک۔ المالک الملک یعنی ملک کا مالک، حقیقی حکمران، وہ ذات جو پوری کائنات کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے چھین لے۔ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، دنیا کے سب بادشاہ اس کے سامنے بے اختیار ہے۔ عزت، دولت، قوت، حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا محتاج رکھے، لوگوں کا نہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اپنی دولت، سکون، زمین، جائیداد، ہر چیز پر تکبر اور غرور سے بچے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پر شکر ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے الذوالجلال والاکرام یعنی عظمت جلال والا، وہ ذات جو عظمت اور بزرگی والی بھی ہے اور بے پناہ کرم اور عزت دینے والی بھی ہے۔ اس کی شان سے ہمارا دل خوف بھی کرتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ ہماری زندگی میں اس کا اثر
یہ نام ہمیں سکھاتا ہے اللہ اپنی عظمت سے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے کرم سے بندوں کو نوازتا ہے۔ اس کے بعد ہے المقسط۔ المقسط یعنی انصاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف بالکل مکمل ہے۔ وہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے حق میں کمی کرتا ہے۔ دنیا میں کبھی انصاف نہیں ملتا، لیکن اللہ کا انصاف ہر حال ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں اس کا اثر۔ یہ نام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف، ایمانداری اور برابری کو اپنائیں۔ اس کے بعد ہے الجامع۔ الجامع یعنی سب کو جمع کرنے والا، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے والا، یعنی وہ ہر بکھری چیز کو جمع کرنے والا، جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، دل ہو، اعمال ہو یا قیامت کا دن ہو۔ پھر اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ٹوٹے دل، بکھری ہوئی زندگی اور گمراہ لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ جب زندگی الجھی ہوئی ہو، اسی نام سے اللہ کو یاد کرو۔ اس کے بعد ہے الغنی۔ الغنی یعنی بہت زیادہ غنی، بے نیاز، ہر چیز سے بے پرواہ، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنی ذات صفات میں غنی ہے، پوری طرح سے غنی ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنی نعمتوں پر شکر کرے، غرور نہیں کرے۔ رزق اور عزت، ہر چیز کی امید اللہ سے رکھو۔ اس کے بعد ہے المغنی۔ المغنی یعنی گنا دینے والا، بے نیاز کر دینے والا، ہر کمی کو پورا کرنے والا۔ اللہ جسے چاہے دولت، سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ گنا صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، دل کا سکون اور قناعت بھی ہوتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ رزق کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو، زیادہ مال آئے تو شکر کرو، اور اگر کبھی کمی ہو تو صبر کرو اور قناعت اختیار کرو۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو کے 10 نام۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم آگے کے 10 ناموں کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو فار واچنگ۔ جزاک اللہ خیر۔